سامعین کرام، سب سے پہلے تو ہم بتا دیں کہ آج ہم اپنے 3 سرکاروں کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ پہلے وہ کہ ہم ان کا نام لیں تو خارجی پریشان ہو جاتا ہے، ناصبی پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ جن کا ہم تذکرہ کریں تو رافضی پریشان ہو جاتا ہے، اور تیسرے وہ کہ اگر تینوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہو جائے تو سنی بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ تینوں سرکاروں کا تذکرہ ہوتا، اور یہ تذکرہ ہم کیا کر سکے یار، جس کا تذکرہ محبوب پروردگار نے کیا ہو۔ شروعات کرتے ہیں باب العلم سے، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے چند چیزیں کل کے پروگرام میں نے بتائی، میں ریپیٹ کروں گا کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہم لوگ فضائل تو خوب ہم لوگوں نے سن رکھا، لیکن میں ایک سوال کروں، پیارے یہ بتاؤ حضرت علی نے کتنے نکاح کیے؟ تو کون جواب دے؟ حضرت علی نے کتنے نکاح کیے؟ حضرت علی کے اتنے فضائل ہیں، خدا کی قسم خاصیتیں خالی اگر گنے تذکرہ کریں تو اسی سے سنی حضرت علی کے فیضان سے مالا مال ہوتا رہے۔ ابھی کچھ آپ کے خواص کا ہی تذکرہ، حضرت علی نے ٹوٹل 9 نکاح فرمائے۔ کتنے نکاح؟ لیکن ایک نکاح ایسا تھا کہ سرکار نے اس نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دی، حالانکہ حضرت علی شیر خدا۔ دوسرے نکاح کا معاملہ اس وقت آتا ہے جب طاقت زیادہ ہو آدمی کے اندر، اگر ایک پلیٹ سے پیٹ نہیں بھرتا تو دوسرے پلیٹ کے لینے کی اجازت، اگر ایک روٹی سے پیٹ نہ بھرے تو دوسری روٹی کھا لو، اگر ایک بیوی کا معاملہ ایسا ہے تو دوسری بیوی سے نکاح کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی جب تک فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے تم کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ ایک بات ارادہ بھی ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، ارادہ بھی ہوا کہ نکاح کیا جائے، پیغام بھی آیا تو دشمن خدا کی بیٹی کا پیغام آیا، ابو جہل کی بیٹی کا پیغام آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ تو خود سننا ہی چاہ رہے تھے کہ آقا علیہ السلام میری زوجہ محترمہ کی کچھ فضیلتیں بیان فرمائے۔ اس نیت سے حضرت علی نے کچھ ظاہر کیا، حضور منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو، کبھی اللہ کے حبیب اور پیارے کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت علی نے جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کو ختم فرما دیا، کیونکہ وہ ارادہ اسی لیے تھا کہ حضرت فاطمہ کی شان بیان ہو جائے۔ ارے زور سے بول رہے یار، حضرت علی حضرت فاطمہ کی شان بیان کروانے کے لیے ایسا ارادہ کیا۔ اور یہی نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک چیز اور میں بتا رہا ہوں، کچھ حضرت علی کی ایسی خاصیتیں ہیں کہ دوسرا اس میں شریک ہی نہیں۔ کچھ خاصیت ایسی ہیں جیسے اور آدمی کو ایک بیوی کے ہوتے ہوئے 3 نکاح کی اجازت، مطلب 4 نکاح کر سکتے، لیکن حضرت علی کے نکاح میں حضرت فاطمہ رہی تو دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ حضرت علی کی خاصیت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے وصال فرمانے کے بعد 6 مہینے کے بعد پردہ فرما گئی، تب حضرت علی نے باقی نکاح فرمائے۔ اور حضرت علی کے کتنے بیٹے ہوئے ٹوٹل؟ روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 لڑکوں سے مالا مال فرمایا۔ کتنے بیٹے؟ زور سے بولو نا یار، یہاں سے جانے کے بعد پوچھیں گے لوگ کہ گئے تھے جشن فاتح خیبر میں، کیا سیکھ کے آئے؟ تو بتا دینا سیکھ کے آیا یہ کہ حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ سے نکاح کیا، ان کی حیات ظاہریہ میں کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد 8 نکاح کیے، ٹوٹل حضرت علی نے 9 نکاح فرمائے۔ اور ٹوٹل بیٹے کتنے ہوئے؟ زور سے بولو یار، ہاں بولتے رہنا، آپ بھی بولتے رہنا، میں بھی بولتا رہا ہوں، انشاءاللہ برکتیں ملتی رہے، ہے نا۔ اب بیٹیاں کتنی ہوئی؟ ہم لوگ تو 1-2 بیٹیوں میں ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی 18 بیٹیاں تھیں،
18 دیکھ. اور یاد رکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شان ہے کہ آپ کے گھرانے میں 5 فاطمہ. کتنی فاطمہ؟ 5. پہلی فاطمہ آپ کی دادی، زور سے بولا نا یار. پہلی فاطمہ آپ کی دادی، دوسری فاطمہ آپ کی والدہ، تیسری فاطمہ آپ کی زوجہ، تیسری فاطمہ آپ کی بیٹی، چوتھی فاطمہ آپ کی نواسی کا نام ہے. ایک گھر میں 5 فاطمہ. اور آپ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شان ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت فرماتے کہ جب حضرت علی کی والدہ فاطمہ آتی جو ایمان لائی، حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے بھی گئی، جن کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ فاطمہ وہ ہے جو پہلی ہاشمی گھرانے کی خاتون ہے جنہوں نے پہلے ہاشمی کو اپنے شکم اطہر سے جنم دیا. پہلا ہاشمی جوان تو حضرت فاطمہ آپ کی والدہ. حضور بڑی عزت فرماتے تھے، ماں کا درجہ دیتے تھے. زور سے بول. ماں کا درجہ دیتے، ان کے لیے چادر بچھا دیتے تھے. ان کی شان کیا معلوم؟ جب وہ پردہ فرما گئی حضرت علی کی والدہ، اب پورا معاملہ دیکھتے چلے. والدہ نام کیا ہے؟ فاطمہ. اور والد کا نام ابو طالب، حضور کے چچا، حضور کے چچا ابو طالب. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کی والدہ جب یہ پردہ فرما گئی معلوم، تو آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر تیار کی تھی. بہت بڑی بات ہو گئی. اپنی ہاتھوں سے مصطفیٰ نے قبر تیار فرمائی. معلوم اگر مصطفیٰ کہیں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش اعظم سے افضل اعلیٰ بنا دیتا ہے. نہیں یقین آتا ہے تو حضور کا جو روضہ ہے جہاں پہ حضور آرام فرما ہے، سارے علماء کا اجماع ہے کہ وہ خطہ جو مصطفیٰ کے بدن کا بوسہ لے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عرش اعظم سے افضل اعلیٰ بنا دیا ہے. اب اندازہ لگائیں حضرت علی کی والدہ کی قبر مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی. اور قبر تیار کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں لیٹ گئے. قبر میں لیٹ گئے اپنی چچی کے لیے اتنی محبت. ہم مصطفیٰ لیٹ جائے تو عرش اعظم سے افضل اعلیٰ. آقا علیہ السلام لیٹ گئے. ارے یہ تو آقا وہاں لیٹے، مدینے کی شان سنے پیارے، خالی مدینے کی. کتاب المغازی کے اندر آیا صحابہ کرام کچھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، دھول اڑنے لگے. جب دھول اڑتی ہے تو آدمی چہرے کو چھپاتا ہے. ایک صحابی نے رومال لپیٹ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رومال ہٹاؤ، رومال ہٹاؤ. انہوں نے رومال ہٹایا. حضور نے فرمایا یہ میرا مدینہ ہے، میرا شہر ہے، اس کے دھول میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی. اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت سے وجہ سے خالی مدینے کی دھول کا یہ حال ہے. تو سوچو جس مٹی میں مصطفیٰ لیٹ گئے ہو اس مٹی کا مقام کتنا بلند ہوگا، کتنا افضل ہوگا مقام. یہ بھی حضرت علی کا خاصہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بڑی خاصیتیں ہیں. آپ کو یہ ایک خاصیت اور بتا دیں، ناپاک آدمی کیا مسجد میں آ سکتا ہے؟ آپ بتائیں آ سکتا ہے؟ یقین ہے نا؟ نہیں آ سکتا نا. یہ کس کی شریعت ہے؟ اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم کو یہ شریعت عطا فرمائی کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارے جسے چاہیں جو چاہیں حلال فرما دیں. ترمذی شریف کے حدیث پاک حضرت علی کے بارے میں آقا فرماتے اے علی تمہارے اور میرے علاوہ مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں کوئی نہیں آ سکتا ہے. کتنی بڑی بات آقا نے فرما دی. مصطفیٰ نے یہ ذہن دے دیا اے علی تمہارا خاصہ یہ ہے کہ تم چاہے پاک ہو چاہے ناپاک تم میری مسجد میں آ جا سکتے ہو. یہ حضرت علی کا خاصہ ہے. بتا رہا ہوں ایسی کچھ خاصیتیں ہیں جس میں کوئی شریک بھی نہیں آتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان میں سے خاصیت یہ بھی ہے کہ خیبر فتح کرنے کے لیے مصطفیٰ نے جس کا انتخاب فرمایا وہ بھی فاتح خیبر حضرت علی. یہاں پہ ایک نقطہ لے لو آپ. خیبر میں کون تھے؟ خیبر میں یہودی تھے نا. کون تھے؟ یہودی تھے. فتح کرنے کے لیے مصطفیٰ نے کس کو بھیجا؟ ماشاءاللہ. نتیجہ کیا نکلا؟ علی وہ ہیں جنہوں نے یہودیوں کو بھی نکالا، یہودیت کا جنازہ بھی نکالا.
یہودیت کو بھی نکالا، یہودیت کے جنازے کو بھی نکالا، یہودیت کے افکار کو بھی ختم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میں ایسے کو، ایک بات سمجھ لیں حدیث سننے سے پہلے، کمال یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کمال یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ حضور سے محبت کرتے ہیں، کمال یہ نہیں کہ ہم کہیں آتے ابو بکر عمر عثمان علی اور آقا کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول فرمائے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، کمال یہی ہے نا۔ اور ذرا حضرت رابعہ بصریہ سے لوگوں نے کہا اے رابعہ بصریہ، یہ رابعہ بصریہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مفسر فقہا اور سیرت نگار فرماتے ہیں کہ رابعہ بصریہ کے لیے خانہ کعبہ جو کسی کے لیے نہیں چلتا ہے، رابعہ بصریہ کی زیارت کے لیے چلا گیا تھا۔ سمجھ نا، وہ شان ہے رابعہ بصریہ سے لوگوں نے کہا اے رابعہ تم تو اللہ سے بڑی محبت کرتی ہو۔ کہا کمال یہ نہیں کہ میں کہوں اللہ سے میں محبت کرتی ہوں، کمال یہ ہے کہ میرا مولا فرما دے میں رابعہ سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ حدیث سنیں، بخاری شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے کو اپنا جھنڈا دوں گا، جھنڈا دوں گا، کیا دوں گا؟ جھنڈا دوں گا، کیا دوں گا؟ جھنڈا دوں گا۔ ہم جھنڈا لگائیں تو ان کے چہرے پہ ایسا لگے کہ انڈا پڑ گیا، سمجھنا ہے نا؟ بولے بھی سمجھنا ہے نا؟ تھوڑا سمجھ لینا بھی دات۔ ان پاگلوں کو کیا معلوم کہ میرے مصطفیٰ نے جھنڈے کو اپنی نشانی بتا دی ہے۔ آقا نے فرمایا کل میں جسے اپنا جھنڈا دوں گا، جھنڈا تھا تبھی تو آقا عطا فرمائیں گے، معلوم ہے؟ ابھی ایک حدیث اور سناؤں گا، ایمان تازہ ہوگا، یہ بھی حضرت علی کا خاصہ ہے۔ ایسے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کمال والی بات آئے گی نہیں؟ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کریے تو لازمی ہے، ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کس سے محبت کرتے ہیں، تو کہا ایسے کو دوں گا کہ اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ سویرا ہوا، حضرت عمر جانتے کیا فرماتے ہیں؟ کبھی میرے دل میں خواہش نہیں ہوئی کہ مصطفیٰ مجھے کچھ دے، لیکن پہلی بار تمنا ہو رہی تھی کاش جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے۔ زور سے بولا یار، کاش جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے۔ عمر کوئی معمولی صحابی کا نام نہیں ہے، قیامت کے دن جس سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مصافحہ کرے گا وہ عمر ہے، جس سے سب سے پہلے معانقہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ عمر ہیں، جنہیں دیکھ کر کے شیطان راستہ کاٹ دیتا ہے وہ عمر ہے، جنہیں دیکھ کر کے عمر کا معاملہ وہ کہ زبان پر حق ہے دل پر حق ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کاش مصطفیٰ دے دے۔ سویرا ہوا، آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ پاگل کا ہوتا تو کہتا ہوں حضور کو معلوم نہیں کہاں لکھا ہے، معلوم نہیں کیا، لیکن آقا نے سوال کیا تاکہ سارے صحابہ توجہ دیں، سب کی توجہ ہو جائے، کیونکہ سوال توجہ دلانے کے لیے ہے۔ بتا تو دیا ہی تھا کہ کل جھنڈا ملنے والا ہے ایک کو، اس لیے کہا کہاں ہے علی؟ لوگوں نے کہا آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ ہوتے جب آنکھیں آئی ہوئی تو لے کے جاؤ، اور یہ پگلا ہوتا تو بولتا کہ تو دعا کرو، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی شفا دیتا ہے، صحیح بات ہے نا، اللہ ہی شفا دیتا ہے، کبھی ڈائریکٹ دیتا ہے کبھی انڈائریکٹ دیتا ہے، کبھی وسیلے سے دیتا ہے کبھی بغیر وسیلے کے دیتا ہے، دوا نہ لینے جاؤ ڈائریکٹ شفا دے دے، زور سے بولو، ڈائریکٹ شفا دے دے، ڈائریکٹ شفا دے دے، وہ شافی ہے، لیکن دوا کے وسیلے سے دیتا ہے، زور سے بولو نا یار، دوا کے وسیلے سے دیتا ہے، دوا کے وسیلے سے دیتا ہے، تو وہ جو وسیلے کا منکر ہے وہ بھی دواؤں کا سہارا لے رہا ہے۔ اب یہ دوا شفا دے نہ دے دو نمبر کی بات ہے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ سے جب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لایا گیا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگ سمجھ نہ سکے کہ مصطفیٰ کا لعاب کیا، ہم مصطفیٰ کے لعاب کی برابری نہیں کر رہے تو ذات کی کیا بات نہیں کر پائیں گے یار۔ آقا نے بلایا، بلانے کے بعد لعاب نکالا اور سرمے کی طرح آنکھوں میں لگا دیا، زور سے بولا نا،
سرمے کی طرح آنکھوں سے لگا دیا، میں کہوں گا اے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خالی آنکھ میں لگائے، پاور دیا کیا دیا؟ تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے جواب یہ ملے گا تم لوگوں نے دیکھا خالی لعاب لگایا ہے، لیکن علی کی آنکھوں میں لعاب لگا کر کے ہم نے ان کو اللہ کا شیر بنا دیا، اللہ کا شیر بنا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ہاتھ میں جھنڈا، ہاتھ میں جھنڈا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ قیامت کے دن کا آپ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں؟ ایک جھنڈا ہے جس کو لواء الحمد کہتے ہیں، وہاں ادھر ادھر سب رہیں گے مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہوئے۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ لیوا کے تلے، لیوا جھنڈے کے نیچے آؤ گے وہاں پر مجبوراً تعریف کرنی پڑے گی، یہاں شرک رہتا تھا وہاں مجبوراً کرنا پڑے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے محشر آپ کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ حضور نے فرمایا جس کو میں نے دنیا میں اپنا جھنڈا دیا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو میرا جھنڈا عطا فرمائے گا۔ تو حضرت علی کا یہ بھی خاصہ ہے کہ قیامت میں مصطفیٰ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے یار، مصطفیٰ کریم قیامت میں حضرت علی کو جھنڈا دے۔ خارجی ناصبی تو مر گیا کہ مصطفیٰ کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف بھیجا۔ معلوم ہے اب مصطفیٰ نے جب لعاب لگایا اللہ کا شیر بنایا۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں میرے غوث کا شیر بہت دمدار ہے، صحیح ہے نا؟ غوث کا شیر اتنا دمدار ہے، اتنا دمدار ہے کہ اچھے اچھے دمداروں کو، اتنا دمدار ہے کہ اچھے اچھے دمداروں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جب غوث کے کتے کا یہ معاملہ ہے تو سوچو مصطفیٰ کے در سے جس کو اللہ کے شیر کا لقب ملا اس کا مقام کتنا بلند ہوا رہا ہے۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت علی نے گئے جانے کے بعد خیبر کتنا زبردست قلعہ، کتنا زبردست قلعہ، اور وہ ایسی فتح تھی کہ آج بھی یہودی بھولے نہیں ہیں۔ 2-3 سال پہلے لکھا تھا نا آخری چانس تھا تمہارا، ہم کہیں گے پیارے ہمارے علی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہودیت کا جنازہ نکالا، 14 سال گزر گئے لیکن یہودیوں کے دل پر آج بھی اس کا زخم تازہ ہے، کیونکہ ذوالفقار حیدری نے مارا ہے۔ ارے بول دو نا یار، ذوالفقار حیدری نے مارا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خیبر کو یہی نہیں کہ دروازہ لگا دیا، قلعے کا دروازہ کتنا ہیوی ہوتا ہے، کتنا ہیوی ہوتا ہے، کتنا ہیوی ہوتا ہے، ایک آدمی اکھاڑ کے کیسے پھینک پائے گا؟ تو ہم کہیں گے ایک آدمی نہیں پھینک پائے گا، یہ آدمی کی عادت ہے، اور جو عادت کے خلاف اللہ کے ولی سے ہو جائے وہی تو کرامت ہے، وہی تو کرامت ہے۔ عادت کے خلاف حضرت علی نے اکھاڑنے کے بعد پھینکا نہیں ڈائریکٹ، پہلے اپنی پیٹھ پر رکھ کر کے ایک دم پل بنا دیا۔ میں تو کہوں گا یہ بھی دنیا کا پل صراط ہے، یہودیوں کو نکال کر کے اس قلعے کو جنت کا نشان بنانا رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پیٹھ میں رکھا، صحابہ چلنے لگے، چل کے اندر داخل ہو گئے، علی نے پکڑ کے پھینک دیا۔ تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب یہودیوں کو شکست ہو گئی تو شکست کے بعد 40 لوگ مل کر اس دروازے کو نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ ہم کہیں گے یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، فرق کیوں ہو گیا؟ انہوں نے اکیلے پھینک دیا، یہ 40 نے اٹھا پائے، وجہ کیا؟ تو مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ علی کی آنکھوں میں نے لعاب لگا کر اللہ کا شیر بنا کر بھیجا، اس لیے اٹھا کر کے پھینکا۔ سمجھا نا؟ یہ حضرت علی کا خاصہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے وہ پاور عطا فرمایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم ایک اور حضرت علی کی بہت ساری خاصیتوں میں سے خاصیت یہ بھی، یہ خاصہ کا تذکرہ ہو رہا ہے جس میں کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہے۔ جیسے مولود کعبہ ہمارے یہاں چل پڑا ہے، اس کو سمجھے پہلے۔ حضرت علی مولود کعبہ، اس میں اہل سنت والجماعت کے جو اسلاف ہیں ان کے 2 گروہ ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولود کعبہ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولود کعبہ نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ ہے، سمجھ میں آیا نا؟ میں نے دونوں بتا دیا۔ کتنے گروہ ہیں؟ زور سے بولیں، 2 گروہ۔ ولادت ہوئی یا نہیں، لیکن اس میں اگر مان لو ولادت ہوئی تو ایک دوسرے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ حکیم ابن حزام یہ صحابی رسول ہیں، ان کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی،
ان کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ کعبے کے اندر. تو حضرت علی کا خاصہ نہیں رہے گا نا, دوسرے بھی شریک ہو گئے نا, لیکن فاتح خیبر ہونا یہ حضرت علی کا اکیلا خاصہ ہے. میری بات سمجھیں آپ, اکیلا خاصہ ہے, کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. حضرت علی کا ایک اور خاصہ کہ جب ہجرت کے موقع پہ کفار نے چاروں طرف سے گھیرا تو مصطفیٰ نے ایسی صورت میں اپنے بستر پہ جس کو لٹایا وہ کوئی اور نہیں, وہی علی ہے. ہجرت کا جب بھی آغاز ہوگا تو حضرت علی کا پہلے نام آئے گا. یہ بھی حضرت علی کا خاصہ ہے, کوئی دوسرا شریک نہیں ہے یہاں پر. اور ایسے ٹائم پہ جب عرب کے جتنی قبیلے تھے, ہر قبیلے کا ایک نوجوان, سب کے ہاتھ میں ننگی تلوار. اب ایسے ٹائم پہ تو آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے, کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا, لیکن مصطفیٰ فرماتے کچھ نہیں ہوگا. علی لیٹے رہنا, سویرے ہو تو امانتیں دے دینا, آ جانا میرے پاس, آ جانا میرے پاس. آقا علیہ السلام نے لٹا دیا, چاروں طرف سے کفار نے گھیر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مٹی اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد یاسین کی تلاوت فرماتے ہیں, بولتے ہیں نظر بند نظر بند نظر بند. ارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بند نہیں بلکہ آنکھ کی روشنی کو ہی چھین لیا. آقا علیہ السلام آج بھی لوگوں کو مصطفیٰ کا جلوہ صحیح سے نہیں نظر آتا, اور جس کو نظر آتا ہے وہ علی کا غلام ہوتا ہے. جس کو نظر آتا ہے وہ علی کا غلام ہوتا ہے, جس کو نظر نہیں آتا تو وہی ابو جہل کا گروہ ہے جس نے مصطفیٰ نے یاسین کی تلاوت کی تھی اور مٹی میں دم کر کے ان کے اوپر پھینک دیا. آنکھ رکھنے کے باوجود وہ بے دم ہو گئے. آقا نکل گیا, سویرا ہوا, ابو جہل پہنچا, کہو کہاں ہے علی؟ تو کہا ہاں. کہا تو کہاں ہے تمہارے نبی؟ کہا تمہارے سامنے سے تو چلے گئے. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے, میرے نبی کے تاجدار فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کے صدقے. کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. تو حضرت علی کا تذکرہ ہوگا تو یہ بھی ایسے موقع پہ مصطفیٰ نے حضرت علی کا خاصہ عطا فرمایا. سورج بھی لوٹا تو کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے لوٹا ہے کیا؟ یہ علی کا خاصہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضرت علی کے لیے. نماز اثر قضا, بڑی نماز نماز نماز, نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو, محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو. یہ حضرت علی کی طرح محبت جو کرے گا اس کے لیے, ہم سب کے لیے نہیں. حضرت علی نے اپنے بچوں کو نبی کے لیے قربان کیا, اپنے آپ کو قربان کیا. حضرت علی کا یہ واحد خاصہ ہے مستدرک امام احمد بن حنبل کے اندر ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر رشتہ داروں کو جمع کیا, کہا کہ تم لوگ مجھے مانتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں, تو سب نے انکار کیا تھا. جس نے اس وقت اقرار کیا تھا وہ ہے جسے شہزادہ علی کہا جاتا ہے. سب نے انکار کر دیا. یہ بھی حضرت علی کا خاصہ ہے. معلوم ایک روایت میں آیا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو اعلان کیا, منگل کے دن میں نے کلمہ پڑھ لیا, منگل کے دن میں نے کلمہ پڑھ لیا. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان ہے. لیکن پھر ایک بار بتا رہا ہوں, یہ حضرت علی کا خاصہ ہے, کوئی دوسرا اس میں شریک, کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے. تو حضرت علی کی یہ شان ہے, یہ مقام ہے کہ کوئی دوسرا شریک نہیں. باب العلم کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ ارے زور سے بولو, ہو سکتا ہے کوئی؟ ارے جس کو مصطفیٰ کہیں باب العلم, کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں, علم کا شہر میں, دروازہ علی. تو علی جھٹ کھڑے ہوئے کہا سرکار جو آپ کے پاس آئے ایک بار وہ علی کے پاس آئے 2 بار, کیونکہ ماں علم کے شہر میں دروازہ, جو آیا دروازے سے, جو گیا دروازے سے. تو جو آپ کے پاس ایک بار آئے علی کے پاس 2 بار آئے. اور حضرت علی کا یہ بھی خاصہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ علی سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ معاملہ کیا ہوا؟ تاریخ ابن عساکر 42ویں حصے کے اندر آیا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں اور میرے والد حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں علی آ گئے, آقا کھڑے ہو گئے. زور سے بولو نا یار. آقا کھڑے ہو گئے. حضرت عباس نے دیکھا, حضور کے چچا نے دیکھا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علی سے محبت فرماتے ہیں کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں علی سے میں بڑی محبت کرتا ہوں. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت علی کا استقبال کیسے کیا تھا؟ گلے لگایا, گلے لگانے کے بعد پیشانی کا بوسہ دیا. عباس نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں محبت کرتا ہوں. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی
علی فی صلبہ وجعل ذریتی فی علی فی صلب علی بن ابی طالب. میں علی سے اس لیے محبت کرتا ہوں، ہر نبی کی ذریت کو اللہ نے ان کی پشتوں میں رکھ دیا ہے، میری اولاد اور ذریت کو علی کی پیٹھ میں رکھ دیا ہے. تو آقا علی، یہ بھی حضرت علی کا خاصہ ہے. یہ بھی کس کا خاصہ ہے؟ کوئی دوسرا اس میں شریک؟ کوئی دوسرا اس میں شریک؟ ارے حضرت علی کے ایسے خاصیت ہے کہ کوئی دوسرا شریک ملتا ہی نہیں ہے یار، کوئی ملتا ہی نہیں. حضرت علی کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے اتنا نوازا ہے. زور سے بولو نا یار. ایسے موقع پہ بھی اگر کنجوسی کریں گے تو کیا بولیں گے یار. اچھا ایک چیز اور، ہمارے نا تو اس دن برکتیہ میں پروگرام تھا، تو میں ایک جگہ سبحان اللہ پہ میں ایک دم اچنبھے میں ہو گیا. ہم لوگ تو کہیں بھی سبحان اللہ بول دیتے ہیں. پہلے سمجھیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مشاعرے میں نعت خوانی ہوتی رہتی ہے، پورا شعر مکمل نہیں ہوتا، ہم پہلے بولتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے نہیں سمجھو یار، پہلے موقع کیا ہے جہاں پہ اللہ اکبر بولنا چاہیے ہم لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ. لے اب وہاں پہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے تب بولو آپ سبحان اللہ. یہ تو بات نہیں ہوئی یار. جہنم کا تذکرہ ہے تو آپ بولو نا اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ سزاؤں کا تذکرہ ہے اللہ اللہ، گستاخی کا تذکرہ ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. گستاخی کا معاملہ ہے استغفر اللہ معاذ اللہ بولیں. جب خوشی کا معاملہ ہو، جنت کا تذکرہ ہو، ہمارے آقاؤں کی فضیلتوں کا تذکرہ ہو، تو وہاں سبحان اللہ بول کر کے خوشی کا اظہار کرتے رہے. وہاں تو سبحان اللہ بولنا ہے، بنا نہیں بولنا. پہلے سمجھو. جب وہ ایسی جگہ سبحان اللہ سنتا ہوں نا، مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اتنے دن سے پروگرام سن رہے ہیں، آج تک ہم کو یہ نہیں معلوم ہو سکا سبحان اللہ بولنا کہاں پہ. حضرت علی نے کتنے نکاح فرمائے؟ زور سے بولا نا یار. کتنے بیٹے ہوئے؟ کتنی بیٹیاں ہوئی؟ ہاں یاد رکھنا، کوئی پوچھے فٹافٹ بتانا، ایک دم دن دن بتانا. حضرت علی کی بڑی خاصیتیں، بڑی خاصیتیں حضرت علی کی ہیں. ان میں سے خاصیت یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن حضرت علی جن سے حضور کی نسب چلی، حضور کی ذریت پھیلی، تو یہ نسب باقی رہے گا. نسب باقی رہے. یہ واقعہ میں اکثر بتاتا ہوں ہر جگہ، کیونکہ اس میں خلفاء کی محبت ہے آپس میں. ہمارے یہاں کیا بتاتے ہیں، حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان جھگڑا خوب ہوا. یہ رافضی بہت اس کو بیس بناتا ہے. ارے میں مانتا ہوں یار، ان کا اپنا معاملہ ہے. وہ اگر آپس میں بھیڑیں گے، جو بھی کریں گے، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا. اگر فرمایا تو بول دو. آپس میں اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. جو بھی میٹر ہے جنت کا وعدہ ہے، جو بھی میٹر ہو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ان سارے صحابہ سے میں راضی ہو چکا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو چکا، میں جنت کا وعدہ کر چکا. جب اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا تو ہم بھوک بھوک کے جہنمی کیوں بن رہے ہیں؟ ہم گستاخی کر کے جہنمی کیوں بنے؟ اللہ نے فرما دیا آپس سے بڑے مہربان ہیں، رحماء بینہم، بڑے مہربان ہیں. اب کہا دل میں کینہ ہوگا، دل میں کینہ ہوگا. ہم کہیں گے اللہ سے پوچھ لو، معاملہ کلیئر ہو جائے گا نا. اگر قرآن پر ایمان ہے تو مسلمان یہی سے سارے صحابہ کے تعلق سے یہی کہے گا کہ سب مصطفیٰ کے صحابی ہیں، سب ہدایت کے ستارے ہیں. یہی کہیں گے ہدایت کے ستارے. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. صحابہ کے دل میں جو آپس میں کینہ پیدا ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے کینے کو ہم نے نکال دیا ہے. سارے صحابہ کے کینے کو آپس میں اللہ فرماتا ہے نکال دیا. تو کہا کینہ نکالا تو کیا بنایا؟ کہا محبت رسول کا مدینہ بنایا ہے. سمجھ لو. تو صحابہ کے بارے میں یہ ہے، ان کے آپس کے معاملے ان کا لیٹر ہے. ہم کو تو بس یہی کہنا ہے کہ کیا اللہ ان سے کیا ہو چکا ہے؟ زور سے بولو کیا ہو چکا ہے؟ زور سے بولو کیا ہو چکا ہے؟ یہ سب جنتی ہیں کہ نہیں؟ سارے صحابہ جنتی؟ زور سے بولو سارے صحابہ، سارے صحابہ، سارے صحابہ. اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی ہمارے دوست کی برائی کرے ہم کو اچھا لگے گا؟ ہمارے دوست کی کوئی برائی کرے ہم کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. اب آؤ، آقا کے دوست ہیں وہ، آقا کے دوست ہیں. حضور نے فرمایا ترمذی کی حدیث میں، آقا نے فرمایا اللہ اللہ میرے صحابی، تم لوگ میرے صحابی کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ جب کوئی میرے صحابی کو برا بھلا کہتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور جو مجھے اذیت دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا دے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ آقا کے صحابی ہیں یار. سارے صحابہ سے اللہ نے کس کا وعدہ کیا؟ اب ایک آپ سوال پر کہیں گے، سوال قائم ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایمان لانے سے پہلے بہت کچھ کرتے رہے،
ایمان کی ایسا اکسیر ہے، سمجھا نا، کفر کا تریاق ہے، کفر کو ختم کرنے والا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے چاہے جتنے بڑے 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 گناہ ہو، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا سارے گناہ ختم۔ زور سے بولو نا یار، کہا جیسے ہی کلمہ پڑھا سارے گناہ ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ۔ کہا ایمان نے گناہوں کو ختم کر دیا تو کہا ہر آدمی کا، کہا قیامت تک کا یہ فارمولہ ہے۔ تو کہا ہم میں اور صحابی میں پھر فرق کیا ہے؟ فرق سمجھ میں آیا؟ اتنا سمجھ آ رہا ہے نا؟ کہا ایمان تو آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو پھر صحابہ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے، اوروں کے ہادی بن گئے۔ تو کہا وہاں پر یہاں پر سب بات تو ایک ہی ہے۔ کہا نہیں، بات ایک نہیں ہے۔ صحابہ نے ایمان کو قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد مصطفیٰ کے جلوے زیبا کو دیکھا ہے، اور آقا فرماتے جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، دونوں میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اسی لیے میرا بریلی کا تاجدار جھوم کے کہتا ہے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ بہت علی کی بڑی فضیلت ہے۔ اب آتے اچھا اماں ابا کا جھگڑا ہو جائے آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ آپ سے سوال ہے، کس کا ساتھ دیں گے آپ؟ اماں کا ساتھ دیں گے ابا کو دھو ڈالیں گے، کہ ابا کا ساتھ دیں گے اماں کو دھو ڈالیں گے؟ سمجھدار بیٹا یہ کہے گا صلح کرو بھائی، یہ دونوں ہمارے لیے ابا جنت کا دروازہ ہیں۔ زور سے بولو نا یار، ابا کیا ہے؟ جنت کا دروازہ ہے، دروازہ کھلے گا تبھی قدموں کے نیچے جنت ملے گی، تو دونوں کی ضرورت ہے۔ تو کہا بس ہم کو آل کو بھی لے کے چلنا ہے، اصحاب کو بھی لے کے چلنا ہے۔ جب دونوں راضی ہو جائیں گے، دونوں راضی ہو جائیں گے، اصحاب کا ساتھ مل جائے گا، ستارہ مل جائے گا، ہدایت میں آ جائیں گے، اور آل کا سہارا مل جائے گا، اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ اس لیے حضور نے فرمایا میرے آل کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر چڑھ گیا بچ گیا، اور جو نہیں چڑھا ڈوب گیا۔ پوری ڈائری کے اندر، پوری ڈائری میں رکھا ہوں جان بوجھ کے، تاکہ حوالے کی ضرورت پر فٹاک سے کھول کے بتاؤں۔ تو کہا پہلے سمندر کا سفر ہوتا تھا، سمندر کے سفر پہ کشتی میں چڑھ گئے، ڈوبنے سے بچ گئے، لیکن راستہ دیکھنا ہے تو کیسے چلے؟ اب وہاں پہ تو کوئی وہ معاملہ تو ہے نہیں کہ یار دیکھ لے میں، اب وہ تو ہے ہی نہیں۔ کہاں دیکھنا ہے؟ کہ آسمان پہ دیکھو، ستاروں کی چال کو دیکھو، ستارے کی جو چال کو دیکھتا ہے وہ راستے پہ پہنچ جاتا ہے۔ کہا آقا نے فرمایا میری اہل بیت، میرے گھر والے، یہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو چڑھے گا بچے گا، جو نہیں چڑھے گا پھنسے گا، ڈوبے گا۔ اب کہا چڑھنے کے بعد کنارے پہنچنا ہے، کہا کیسے پہنچنا؟ تو آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم دیکھی میں قضیت بے ارے اب نجات تک پہنچنا ہے، کنارے پہنچنا ہے، تو ستاروں کی چال کو دیکھو پہنچ جاؤ گے۔ آقا نے فرمایا وہ ستارے میرے صحابہ ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں نا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سمجھا نا؟ دونوں کی ضرورت ہے جی۔ تو حضرت علی کی بڑی خاصیت ہے، بڑی خاصیت ہے، سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اللہ کے شعر ہے۔ آپ جنگ کے موقع پر کسی کے لیے نعرہ لگے نہ لگے، لیکن علی کے لیے نعرہ لگا ہے، زمین پر بھی لگا، آسمان پہ بھی لگا ہے۔ بدر کے موقع پہ زمین پہ بھی نعرہ لگا ہے، لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی، زمین پہ نعرہ لگا، تلوار چل رہی ہے تو خالی ہے کہ جس کو ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی نوجوان مقابلہ کر رہا ہے تو وہ ہے جس کا علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ نعرہ زمین پر لگا ہے، اور تاریخ ابن عساکر کے اندر آیا کہ حضور نے فرمایا رضوان نام کا ایک فرشتہ ہے جو آسمان پر بھی یہی نعرہ بلند کر رہا تھا۔ یہ حضرت علی کا خاصہ ہے، بتا نا حضرت علی کی جو خاصیت ہے۔ اب حضرت علی کی خاصیت ہے تو اب غور کریں، سب سے محبت کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم سنیوں کی یہی پہچان ہے، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، اصحاب سے بھی اور آل سے بھی۔ اب آئے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تھوڑا سن لیتے ہیں، درود پاک پڑھے تو سنا دوں میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک چیز اور، آج بڑے بھائی کہنے والے لوگ پیدا ہوئے، کل اس سے پہلے آپ کو کئی بار بیان ہو چکا ہے۔ حضور کو بھائی کہنے کا اختیار سب کو نہیں ہے، صرف ایک کو ہے۔ بول دو یار، صرف ایک کو ہے، یہ بھی خاصیت حضرت علی کو حاصل ہے۔
محرم میں آپ نے خوب سنا ہوگا نا، حضور نے مدینہ میں ایک رشتہ قائم کیا. کہا کون سا رشتہ؟ کہا انصار اور مہاجر کا رشتہ قائم کیا، بھائی بھائی بنایا، بھائی بھائی بنایا. کہا اس رشتے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا رشتہ مواخات. کہا علی کو کس کا بھائی بنایا؟ کہا علی کو چھوڑ دیا. کہا کیوں چھوڑا؟ کہا علی رونے لگے، روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں ہے، پورا ایک پمفلیٹ بھی میرے پاس موجود ہے. حضرت علی رونے لگے، روتے ہوئے آئے سرکار کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مرقات المفاتیح کے اندر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اتحاد السادہ کے اندر ہے. حضرت علی روتے ہوئے آئے آقا کی بارگاہ میں، کہا آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا، مجھے اکیلے چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ انما ترکتک لنفسی انت اخی وانا اخوک. اے علی کیوں روتے ہو؟ تم میرے بھائی، میں تمہارا بھائی. اب کہا حضور نے کہا علی تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، علی تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی. کہا بھائی بعد والا بھی پیدا ہو رہا ہے. مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہے، مسلم کی حدیث پیش کر رہا. کہا ہم بھی بھائی کہیں گے، ہم بھی بھائی کہیں گے، ہم بھی بھائی کہیں گے. پاگل. آقا نے مسلم میں فرمایا، حیات ظاہری میں فرمایا، کوفہ کی جامع مسجد میں خلیفہ وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم منبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ دے رہے. لوگوں سنو، جب حضور نے مواخات کا رشتہ قائم فرمایا تھا، مجھے چھوڑ دیا، میں رونے لگا. آقا کی بارگاہ میں گیا، آقا نے فرمایا اے لوگوں سنو، علی کو میں نے اپنے لیے چھوڑا ہے، علی میرا بھائی، علی کا بھائی میں، لا یدعیھا الا کذاب مفتری. اے علی اب تمہارے بعد جو اس کا دعویٰ کرے کہ نبی کا بھائی ہے وہ، یا نبی اس کے بھائی ہے، تو علی سنو وہ مکار ہے، جھوٹ بولنے والا. زور سے بولو نا یار، وہ مکار ہے. معلوم یہ ہوا کہ پرمیشن صرف کس کو ہے؟ اگر علی کے ماننے والے ہو تو ایک جھاڑ جنت میں لگا دو یار. یہ بھی حضرت علی کا خاصہ ہے، کسی اور کو یہ اجازت نہیں کہ حضور کو اپنا بھائی کہے. صرف آقا نے قیامت تک حضرت علی کو اجازت دی، کسی اور کو نہیں. اچھا یہ بھائی کہنے والا، اس بھائی کہنے والے کو پکڑنا بولنا. بھائی کی بیوی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اپنے گاؤں میں تو بھابھی بولتے ہیں، بھاؤجی، بھاؤجی اور بھابھی یہی سب چلتا ہے نا اپنے یہاں. بھائی کی بیوی کو بھابھی بھاؤجی وغیرہ کہا جاتا ہے، ماں تو نہیں کہا جاتا نا، نہیں کہا جاتا نا. تو یہ اگر حضور کو اپنا بھائی کہے تو پکڑ لینا. کیا کہے گا بھائی؟ آقا کی ازواج کو کیا کہے گا تو تو پریشان ہو جائے گا. کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں؟ کہنا ٹھیک ہے ٹینشن مت لے، تو بھائی کہہ کے ادھر چلا گیا. اور ہم آقا علیہ السلام کو بھائی نہیں اپنا آقا کہتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. اور ہماری نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور مائیں کہیں گے ہم اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ مومنوں کی مائیں ہیں، بے ایمانوں کی نہیں، بے ایمانوں کی نہیں. وہ سمجھ میں آ رہا نا ایک دم؟ جی. تو یہ بھی خاصہ حضرت علی کو حاصل ہے کہ صرف حضور کو بھائی کہیں. لیکن حضرت علی حضور کا بھائی کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، ملک شام کی طرف روانہ کیا، تو وہاں پہنچے، گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. تو لوگوں نے جانتے کیا نام لگایا؟ خوش آمدید، مرحبا اے نبی کے بھائی، خوش آمدید، مرحبا اے نبی کے داماد. تو جانتے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ مجھے یہ مت کہو کہ خوش آمدید اے نبی کے بھائی، خوش آمدید اے نبی کے داماد. اگر تمہیں کہنا ہے تو یہ کہو کہ خوش آمدید اے نبی کے خادم، اے نبی کے خادم. حضرت علی کو مصطفیٰ نے پرمیشن دیا، پھر بھی حضرت علی باب العلم ہونے کے باوجود نبی کا خادم کہلوانا پسند کر رہا ہے. یہ حضرت علی کا اپنی عاجزی انکساری ہے. اللہ نے جس کو جتنا بلند مقام دیا اتنی عاجزی انکساری ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ اب آئے ذرا دیکھیں، ایک بات اور یاد رکھیں، حاشا کلا کوئی سنی مسلمان حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو برابر نہیں کہتا ہے، اور جو کہے گا تو غلط کرے گا. وہ کہاں حضرت علی، کہاں حضرت امیر معاویہ؟ تو کجا من کجا. حضرت علی چوتھے نمبر کے خلیفہ جن کی شان نرالی، لیکن حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ برابری کا کوئی معاملہ ہی نہیں وہاں پر. معاملہ اتنا ہے کہ رافضی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سنی کو برداشت نہیں ہوتا بس. اور برداشت کیوں نہ ہو یار؟ کیسے برداشت کر لے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو بلند مقام عطا فرمایا. برابری کا کوئی معاملہ ہی نہیں. درود پاک بولے کچھ حدیثیں سنا، ہو سکتا ہے کہ جو شبہات رافضیوں نے آپ کے دماغ میں پیدا کیا انشاءاللہ سارے شبہات ہو سکتا ہے اللہ کرم فرمائے گا حضرت علی کے فیضان سے سارے شبہات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سننے کے موڈ میں ہیں؟ اگر موڈ میں دیکھو جہاں جنت میں لگنا چاہیے نا یار.
ہاں اس موضوع پہ خالی رافضیوں کے رد کرنے کے لیے بیان ہوتا ہے خالی بس, اور یوٹیوب پہ میرا پورا بیان موجود ہے. اتنے گندے منحوس, اتنے گندے, حضرت علی سے کیا محبت تم کرو گے یار؟ حضرت علی کی آل سے, حضرت علی سے جتنی محبت ہمیں ہے تم کیا جانو؟ تمہارے یہاں تو جو محبت بے ادبی والی ہے, اپنے مفاد کے لیے ہے, اور الحمدللہ ہمارے یہاں جو محبت ہے اس محبت نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہمارے ناک سے جو سانس نکلتی ہے, اس سانس کی جو آہٹ آواز ہے, وہ بھی علی اور حضرت علی کی آل کی محبت کی تعریف کرتی رہتی ہے. یہ ہماری سانسیں بولتی ہے, دل کی دھڑکنیں کہتی ہیں, یہ بھی نبی کی آل کے صدقے میں ہے. سمجھ رہے نا؟ تو حضرت امیر معاویہ, حضرت علی کو ہم برابر نہیں کہتے. کہاں حضرت علی, کہاں امیر معاویہ؟ حضرت علی 4 نمبر کے خلیفہ, آقا کے داماد, لیکن حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں, امت کے ماموں ہیں. دیکھیں آپ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا. چونکہ رافضی شرارت کرے گا اس لیے حوالہ پہلے کوٹ کریں. آخرت میں ہو سکتا ہے آقا کے صحابی کی عظمت پر پہرا دینے کی برکت سے اللہ جنت پر ٹھکانہ عطا فرمائے. سمجھ رہے نا؟ ہم جیسے آل کی عظمت پر پہرا دیتے ہیں ویسے اصحاب کی عظمت پر پہرا دیتے ہیں. ہم سنیوں کی یہی شان ہے. جی دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا, تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 98. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع وہ آیا کہ کئی صحابی موجود تھے, وہاں پر ناشپاتی کھانے کے لیے آ گئے. کیا آ گئی؟ ناشپاتی. ارے زور سے بولا نا یار, کافی سست لگ رہا ہے. اگر سستی دور کرنا ہے تو ایک جھاڑ لگنا چاہیے جنت میں یار. ہاں, رافضیت کا جنازہ بھی نکلے. دیکھو آپ, ایک ناشپاتی آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون لے کر کے آیا جانتے ہو؟ اے جعفر طیار. حضرت جعفر سے خطاب فرمایا جانتے کون لے کر کے آیا؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. حضور نے فرمایا ذالک جبرائیل هو سید الملائکہ, یہ جو ناشپاتی لے کر کے آیا ہے کوئی اور نہیں ہے, جبریل امی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کا سردار بنایا, وہ لے کر کے آئے. سارے صحابہ جو موجود تھے حضور نے کھلایا. اس کے بعد فرمایا وانا سید الانبیاء, میں انبیاء کا سردار ہوں. اس کے بعد جعفر طیار سے فرمایا دیکھو 3 لوگوں کے بارے میں ہم لوگ سید الشہداء کہتے ہیں. حضرت امام حسین کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو نا یار, سید الشہداء کہتے ہیں. حضرت امیر حمزہ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ حدیث میں آیا حضرت امیر حمزہ غسیل الملائکہ بھی ہیں. حضرت حنظلہ جیسے غسیل الملائکہ ہے نا, حضور نے آسمان میں دیکھا کہ فرشتے غسل دے رہے ہیں, ویسے ہی آقا نے فرمایا میرے چچا امیر حمزہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. آقا نے فرمایا حضرت امیر حمزہ کی یہ شان, یہ مقام ہے. تو حضور نے فرمایا وجعفر سید الشہداء, اور جعفر سید الشہداء ہیں. وانت یا معاویہ سید الامانہ, اے معاویہ جتنے دنیا میں امانت دار ہونے والے ہیں سب کا سردار اللہ نے تجھے بنا دیا ہے, سب کا سردار تجھے بنایا. مصطفیٰ کہیں امانت داروں کے سردار اور ہم کہیں خیانت دار. اندازہ لگائے ہم بغاوت کس کی کر رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن جو امام احمد رضا کا چاہنے والا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا فرمان پتھر کی لکیر ہے. مصطفیٰ کا فرمان پتھر کی لکیر. مصطفیٰ نے کہا امانت دار کا سردار, ہم نے کہا امانت دار کا سردار, کیونکہ ہمارا ایمان یہی ہے وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے ان کے نافذ حکومت پہ لا کر سمارا نا. حضرت امیر معاویہ ایک موقع وہ آیا, حوالہ کوٹ کرے پہلے کیونکہ راز سے زیادہ شرارت کرے گا نا, تو آئے گا تو پہلے مجھ کو کہیں گے گرامر بتا عربی کا, پہلے عربی سے بات ہوگی. پڑھا لکھا ہے کہ جاہل مطلق آیا ہے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ پہلے گرامر سے گفتگو کرے تب تو سمجھیں گے لیول کیا ہے. ارے باب العلم کا ماننے والا ہمیشہ علم حاصل کرے گا, کیونکہ باب العلم حضرت علی ہے. تو جو حضرت علی کا ماننے والا ہے پہلے علم حاصل کرے گا. اور معلوم ہے گرامر بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے, گرامر بنانے والے بھی مولا کائنات ہے. عربی کا گرامر جنہوں نے بنایا واضح گرامر ہے. نحو و صرف کو جو بنانے والے ہیں وہ بھی کوئی اور نہیں ہے, وہ ہے جنہیں باب العلم کہا جاتا ہے. تو پہلے گرامر سے بات ہوگی. دیکھیں کہ حضرت علی نے جن گرامر کو بنایا تھا یہ رافضی کو گرامر آتا بھی ہے کہ نہیں؟ ہوا کیا تھا معلوم؟ جو مدرسے کے بچے ان کو معلوم ہے, کچھ لوگ عربی بول رہے تھے, الٹی سیدھی عربی بول رہے تھے, غلط سلط عربی بول رہے تھے. تو حضرت علی نے سنا کہا عرب یہ لوگ عربی غلط بول رہے ہیں. تو حضرت علی بڑے فکر مند ہو گئے کہ یار عربی کا مذاق اڑایا جا رہا. تو آپ نے کچھ کلمات قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالے
اور جمع کر لیا اور اپنے شاگرد رشید حضرت ابو الاسود دوئلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا یہ ابو الاسود یہ لو کچھ گرامر دیے میں نے اور جانے کے بعد تلاش کرو. حضرت ابو الاسود دوئلی جا کے تلاش کرتے, لا کے حضرت علی کو دکھاتے, تلاش کرتے حضرت علی کو دکھاتے. جب پورا ذخیرہ جمع ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا اے ابو الاسود جو تم نے طریقہ اختیار کیا ہے یہ تو بہت شاندار طریقہ ہے تمہارا. تو گرامر بنانے والے بھی کون ہیں؟ زور سے بولو نا یار. عربی گرامر بنانے والے کون؟ علی, حضرت علی کرم اللہ وجہ. تو یہ بھی حضرت علی کا خاصہ ہے. آپ جتنے مولانا بنتے ہیں نا حضرت علی کے دیے ہوئے صدقے سے علم پا رہے ہیں, ورنہ حضرت علی گرامر نہیں بناتے تو حالت خراب ہو جاتی. حضرت علی نے گرامر بنا کر کے امت کے جو علماء تھے ان پر کرم فرما دیا. یہ بھی حضرت علی کا خاصہ ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 68 راویت جابر بن عبداللہ. جابر بن عبداللہ جانتے ہیں, خود صحابی ہیں, ان کے والد بھی صحابی ہیں اور ان کے والد غزوہ احد کے پہلے شہید ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں آیا غزوہ احد سویرے جنگ ہونے والی ہے, رات میں اپنے بیٹے جابر کو بلا کر کے کہتے بیٹا جابر تمہاری 9 بہنیں ہیں, تم کو اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے, میرے اوپر تھوڑا قرض ہے, جو کھجوروں کا باغ ہے اس کے کھجور توڑنا اور توڑنے کے بعد جتنے قرض دار ہیں سب کو قرض خواہ ہیں سب کو دے دینا, کیونکہ کل سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا. کیا بات ہے یار, زور سے بولو نا. کل سب سے پہلے میں شہید ہو جاؤں گا. تم نبی کے علم کی بات کرتے ہو, خدا کی قسم یہ نبی کی بارگاہ کے آقا کے صحابی ہیں جو فرما رہے سب سے پہلے کل میں شہید ہو جاؤں گا. انہوں نے بتا دیا نبی کے علم میں بعد کا بات کرنا, نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ بھی کل کے بارے میں جانتا ہے. جی تو جب یہ شہید ہوئے معلوم بہنوں کا خیال کیا تو انہوں نے بیوہ سے نکاح کیا اور کھجور باغ جو تھا کھجور توڑے اور توڑنے کے بعد اکٹھا کیا, کیلکولیشن کیا تو کھجوریں کم قرض زیادہ. بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں, کھجوریں توڑی تو کھجوریں کم قرض زیادہ. اب ایسے ٹائم پہ آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ یار ابا کی وصیت ہے قرض ادا کریں. آج ہمارے یہاں بھی نوجوان پیدا ہو گئے, ابا تو زندگی بولتے مورا حصہ دینا, میں فتوا نکل گئی ہوں, ایک دم چالو ہو جاتا ہے. ابے فتوا کیا, زندگی میں بیٹا کا حق ہی نہیں ہوتا. یہ تو باپ کرم کرے وہ الگ بات ہے یار. زندگی میں باپ اگر چاہے تو بیٹے سے زبردستی پیسہ لے سکتا ہے لیکن بیٹا نہیں لے سکتا. باپ اگر دیتا ہے تو یہ تحفہ ہے. ترکہ کب ہوگا؟ مرنے کے بعد. زندگی میں کوئی ترکہ ورکہ نہیں ہوتا, یہ زبردستی کی باتیں ہوتی ہیں. باپ دے رہا ہے تو اس کا کرم ہے, اور جب دے تو بیٹی اور بیٹے سب کو برابر دے, سب کو برابر, کیونکہ یہ تحفہ ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا بخاری کی حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم, حضور نے فرمایا اللہ سے ڈر اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کر, تو برابری سے دینا ہے. بہرحال تو میں جو بتا رہا تھا, کھجوریں توڑی, کھجوریں کم قرض زیادہ. آج بچے قرض نہیں اتارتے ہیں, بٹوارے میں لگ جاتے ہیں, سب بکرا ہونا چاہیے, کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. یہ ارے باپ کا قرض پہلے ادا کر, پوری زندگی تجھے کما کے کھلایا, کم سے کم اب قرض تو ادا کر, کیونکہ سب معاف ہو جائے گا, قرض معاف نہیں ہوتا, حدیث میں آیا. تو قرض پہلے ادا کر, تو وہ قرض ادا کر لے. کھجوریں کم قرض زیادہ. ٹینشن میں آ گئے سرکار کی بارگاہ میں. ہم لوگ کو ٹینشن لینا چاہیے, اور وہ جو فتوے لگاتے ہیں ان کو ٹینشن لینا چاہیے, اور جن کا عقیدہ یہی ہے کہ دربار محمد سے سب کچھ ملتا ہے. آ گئے وہ آقا کی بارگاہ, سرکار کی بارگاہ. سرکار علی جان, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. آقا کی بارگاہ میں ہے کہا سرکار ایسا ایسا معاملہ, حضور نے فرمایا چلو. وہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, لے جانے کے بعد کھجوروں پہ چادر رکھی بیٹھ گئے اور فرمایا جابر بانٹنا شروع کر دو. آتے جابر بانٹ رہے ہیں, کیلکولیشن کیا تھا قرض زیادہ کھجوریں کم, لیکن جب بانٹنے کے بعد آقا علیہ السلام قرض ختم ہو گیا اور اس سے حضور اٹھے. اب جابر فرماتے ہیں جتنی کھجوریں پہلی تھی اب بھی اتنی کھجور باقی رہی. وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, نیت اچھی ہو تو اللہ رزاق ہے, برکتوں کا نزول وہ فرماتا ہے. سمجھ رہے نا. تو حضرت جابر فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں معلوم, کہتے ہیں اچھا ایک چیز اور بتا دوں ان کے بارے میں. غزوہ احد میں کیا ہوا معلوم, کہ ایک قبر میں کئی لوگوں کو لٹایا گیا. سب کو معلوم ہے احد کے موقع پر بڑی پریشانی کا غزوہ تھا وہ. ایک قبر میں کئی لوگوں. حضرت جابر فرماتے ہیں میرے والد عبداللہ کو بھی لٹایا گیا 2 لوگوں کے ساتھ.
فرماتے میرے دل کو گوارا نہ ہوا، میں چاہ رہا تھا کہ میرے والد کو الگ لٹایا جائے۔ کفن بھی صحابہ کے پاس نہیں تھا، معلوم حضور نے اذخر گھاس ڈلوائی تھی، گھاس ڈلوائی تھی۔ تو آتے جابر فرماتے ہیں بخاری کتاب الجنائز کی حدیث پاک 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کے بعد میں نے کہا کہ اپنے ابا کی قبر کو ٹرانسفر کروں گا میں۔ 6 مہینے کے بعد، یہاں بہت زیادہ 1 ہفتہ 15 دن، بہت زیادہ 2 مہینہ ختم۔ حضرت جابر فرماتے میں نے قبر کھو دی تو 6 مہینے کے بعد والد صاحب کا چہرہ اور پورا بدن ویسے ہی تر و تازہ تھا گویا کہ ابھی لٹایا گیا ہو۔ یہ مصطفیٰ کے صحابی کا مقام ہے، ان کا بدن ہے۔ جب صحابی کا یہ مقام ہے تو سوچو مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ اس کا مقام تو ایسے ہی ہے کہ میرا بریلی کا تاجدار محبت کی زبان میں گون کے کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے معلوم، حضور نے فرمایا، آقا فرماتے اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے۔ اور ایک بات اور بتا دو، جبرائیل سب سے زیادہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں آئے۔ کتنے بار آئے معلوم؟ 24,000 مرتبہ۔ ارے 24,000 مرتبہ کیلکولیشن کریں گے، پوری زندگی کے ہر سیکنڈ ہر منٹ میں جبرائیل حضور کے بارگاہ میں ملیں گے۔ 24,000 مرتبہ آیا آقا کی بارگاہ میں۔ علامہ زرقانی نے لکھا تو جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اتخذ معاویہ کاتبا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو حکم دیتا ہے کہ معاویہ کو کاتب وحی بنا لے، قرآن لکھنے والا بنا دیں۔ رافضیوں کا جو اعتراض ہے نا قرآن میں کمی، قرآن میں کمی، اس کی وجہ یہی۔ تو ہم کہیں گے قرآن میں کمی نہیں، تیرے ایمان میں کمی ہے، تیرے ایمان میں کمی ہے، ورنہ قرآن کا معاملہ یہ کہ اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ حفاظت کر رہا ہے تو کیوں بولتا ہے کہ کمی بیشی ہو گئی؟ اس کا مطلب تو اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو قرآن میں کمی نہیں ہے، تیرے ایمان میں کمی ہے، تیرا ایمان جو ہے نا خراب ہو چکا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا، تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 72، راوی کون؟ انس بن مالک، جنہوں نے حضور کی 10 سال خدمت کی ہے۔ کتنے سال؟ حضرت ام سلیم کے بیٹے ہیں حضرت انس، 10 سال خدمت کی، حضور نے 3 دعاؤں سے نوازا، اولاد سے تو 100 سے زیادہ آپ کے بچے ہوئے، مال سے سب کا باغ سال میں 1 بار پھل لاتا ہے، ان کا 2 بار، عمر سے کافی لمبی عمر ہوئی۔ تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبط علی جبرائیل ومعه قلم عن ذهب ابریز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل اترے، ان کے پاس سونے کا قلم تھا۔ سونے کا سامان مرد استعمال کرے غلط، اور جو نامرد ہو چاہے جتنا استعمال کرے۔ سمجھ میں آیا؟ مردوں کے لیے حرام ہے، مرد کے علاوہ کے لیے سب، مرد کے علاوہ عورتیں ہی ہیں نا، عورتوں کے علاوہ جو بھی ہو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ سونے کا قلم، لیکن مصطفیٰ جس کے لیے چاہے جو چاہے حلال فرما دے۔ صحیح بات ہے نا، حلال فرما دے۔ اگر یہی عقیدہ ہے تو بول دو یار۔ سونے کا قلم لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فقال علی ان العلی الاعلی یقرئک السلام وهو یقول لك حبیبی قد اهدیت القلم من فوق عرشی الى معاویہ بن ابی سفیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو محبوب سلام کہتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر عقیدہ مل گیا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سلام کہلاتا ہے جبرائیل کے ذریعے سے۔ ہم غلام اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اور ہواؤں سے کہتے ہیں، حاجیوں سے کہتے ہیں۔ حاجیوں مصطفیٰ سے سلام کہنا تاکہ خدا کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اللہ کی سنت پہ عمل ہے، لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے بات۔ جی اللہ نے سلام کہا اور کہتا ہے کہ محبوب میں نے آپ کو قلم دیا ہے عرش کے پاس سے معاویہ ابن ابو سفیان کے لیے، اور ان سے حکم دو وَمُرْهُ أَن يَكْتُبْ آیۃ الکرسی بِخَطِّهِ بِهَذَا الْقَلَمِ، ان سے کہو کہ اپنے اس قلم سے آیت الکرسی لکھیں۔ زور سے بولو نا یار، معلوم آیت الکرسی کیا ہے؟ پڑھ دو تو شیطان بھاگے۔ شیطان خود ابو ہریرہ سے بتا کے گیا، مسلم بخاری شریف کی حدیث پاک، 3 دن چور آیا، 3 دن آیا، آقا نے لگایا تھا پہرا، جاگلی تو نہیں کہہ سکتا میں، پہرے دار بنایا آقا نے ابو ہریرہ کو، آیا سامان لے کے گیا، پکڑ لیا ابو ہریرہ کا، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ کیا جائے یار، مومن ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے۔ 2-3 دن گئے،
آقا علیہ السلام بار بار یہ پوچھتے رہے کیا رہا معاملہ تمہارے اس آدمی کا جو تمہارے پاس آتا رہا. آخری بار کہتا ہے چھوڑ دو, تم کو میں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں, تم پڑھ لو گے تو شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا. کہا کیا ہے؟ کہا آیت الکرسی. آقا کی بارگاہ میں پہنچے, حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون تھا؟ کہا رات میں وہ آیا تھا لے کے گیا, لیکن ایک بات بتا کر کے گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لو شیطان نہیں آئے گا. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا وہ شیطان تھا, لیکن بات اس نے صحیح بتائی, آیت الکرسی پڑھ لو اللہ شیطان سے حفاظت فرما دیتا ہے. اللہ نے آیت الکرسی لکھوائی کیوں؟ تاکہ رافضیوں سے حفاظت ہو جائے, رافضیوں سے حفاظت ہو جائے, حصار بندی ہو جائے. کہا کہہ دو اس قلم سے لکھیں آیت الکرسی. لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بڑی لمبی عبارت ہے, قد كتبت له من الثواب بعدد كل من قرأ آیت الکرسی من ساعت یکتبها الى یوم القیامہ. خلاصہ یہ کہ معاویہ کو بتا دو کہ آپ آیت الکرسی اس قلم سے لکھیں گے تو قیامت تک جتنے لوگ آیت الکرسی پڑھیں گے ان کی تعداد سے ان کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ تو ثواب دے رہا ہے, اللہ کے رسول ثواب دے رہے ہیں. ہم لوگ کون ہوتے بھاگنے والے؟ ہم لوگ کیوں جہنم اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں؟ کسی جنتی کو جہنمی کہنا کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اپنے ایمان کا سودا کرنا ہے. ایسے ہی ایک موقع آیا, بہت ساری حدیثیں ہیں, اس پہ یوٹیوب پہ پورا بیان میرا موجود ہے. ایک موقع وہ آیا کہ جو اس دن برکتیاں بھی حدیث بتایا تھا میں نے. انس ابن مالک سے روایت ہے کہ کئی لوگ حضور کے دسترخوان پر موجود ہیں. کون کون ہے معلوم؟ حضرت انس کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و معاویہ جلوس عندہ. کہتے ہیں میں حضور کے پاس گیا تو حضور کے دسترخوان پر ابو بکر بیٹھے, زور سے بولو نا یار, ابو بکر بیٹھے, عمر بیٹھے, عثمان بیٹھے, علی بیٹھے, معاویہ بیٹھے, 500 لوگ بیٹھے ہوئے. 4 خلیفہ ایک بادشاہ, 4 خلیفہ حضور کے, اور اسلام کا پہلا بادشاہ آقا نے جسے فرمایا. سب دسترخوان پر بیٹھے ہیں. دسترخوان پہ لڑنے والا بیٹھتا ہے, یہ محبت کرنے والا بیٹھتا ہے, ہمیشہ محبت کرنے والا بیٹھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع وہ آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بتایا. علی نے فرمایا نہیں عمر یہ مسئلہ نہیں ہے, میں نے آقا سے کچھ اور سنا ہے. ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا, حضرت عمر نے حضرت علی کی بات مانی اور کہا لولا علی اللہ ہلاک عمر, آج اگر اس مسئلے میں علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک اور برباد ہو جاتا. کتنی محبت ہے آپس میں یار, آپس کی محبت تو دیکھو. لیکن ہم لوگ زبردستی لگے ہوئے اپنے آپ کو جہنمی بنانے میں. ارے وہ تو جنتی ہیں, جنتیوں کا تذکرہ کرو, اللہ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے. سمجھ رہے نا, رافضیوں کا چکر چھوڑو, وہ تو خود مردود ہے. معلوم ہے حضور غالباً شمس محررہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا رافضی جب مرتا ہے تو خنزیر کا منہ ہو جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ آل رسول فرما رہے ہیں, وقت کا ولی اور قطب فرما رہا ہے. تو ان کا چکر چھوڑو اور آؤ اپنے بزرگوں کے طریقے پر. سب سے زیادہ رافضیوں کا رد جس نے کیا ہے وہ ہمارا قادری سرکار غوث پاک کی. سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی ہیں رافضیوں. سمجھ رہے نا. اب ظاہر سی بات ہے جب غوث پاک اڑائیں گے تو ہم پوچھتے ہیں محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ سے, اے محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ, آپ کی عظمت پر ہم لوگ جتنے بیٹھے سب کی جانیں قربان, امام احمد رضا کون ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ امام احمد رضا غوث پاک کے قلم کا نام. زور سے بولو یار, غوث پاک کے قلم کا نام ہے. تو کہا غوث پاک نے رافضیوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا. کہا جب غوث پاک نے رافضیوں کو اکھاڑا تو قلم سے اکھاڑا, وہ قلم وہ رہا جو بریلی میں چمکتا رہا ہے, بریلی میں غوث پاک کے فرمان کو عام کرتا رہا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو وہ محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, اور کھا کے آ رہے تھے معلوم گدر کھجوریں رطب. جو وہاں گئے ہوں گے وہاں کھجوروں کا نام جانتے ہوں گے, تمر الگ ہے, رطب الگ ہے, یہ سب الگ الگ, نخل الگ ہے, سب کھجوریں ہیں. اجوا الگ ہے, اجوا تو بہت ہمارے ہاں, اجوا میں تو خوب ایڑا بھی بنایا جاتا ہے. اجوا رہے نہ رہے تب بھی بتا دے اجوا, سمجھے نا, کیونکہ بیچنا ہے کھجوا بنانا ہے جی. تو گدر کھجوریں کھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ بنا بنا کر 5 کو کھلا رہے تھے. کیا مقام ہے یار, حضور کھلائیں,
ابو بکر تم لے لو، سبحان اللہ، عمر تم لو، عثمان تم لو، علی تم، معاویہ تم. فوراً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ پڑے، کیونکہ اللہ کے ولی 1400 سال نہیں قیامت تک سب دیکھتے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے کہا یا رسول اللہ ناکل و تلقمنا، ہم لوگ کھا رہے ہیں آپ ہمیں لقمہ بنا کے دے رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آقا نے فرمایا نام ہاکذا ناکل فی الجنہ ویلقم بعضنا بعضا. اے معاویہ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ ہم جیسے یہاں پہ دسترخوان پہ بیٹھے کھا رہے ہیں، جنت میں بھی کھائیں گے، اور ہم میں کا ایک دوسرے کو لقمہ بنا بنا کے کھلاتا رہے گا. آقا نے جنتی ہونے کی بشارت دی. پھر ایک بار بتا رہا ہوں، کہاں حضرت علی، کہاں امیر معاویہ؟ حضرت علی صحابی رسول، داماد رسول، ان کی بڑی خاصیتیں ہیں. سنی کبھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے برابر نہیں کہہ سکتا، اور جو کہے گا وہ پاگل سے کچھ، اب کیا کہوں، پاگل سے زیادہ کیا کہوں اس کو، مرفوع القلم کہوں، کیا کہوں اس کو، مجنون کہتا ہوں. مجنون بھی تو کم سے کم دیوانہ ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی محشر میں جب حضرت امیر معاویہ آئیں گے، محشر میں جب حضرت امیر معاویہ آئیں گے، معلوم تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 93، جس کے راوی حضرت حذیفۃ الیمان اور حضرت ابو سعید خدری دونوں ہیں، الگ الگ حدیثیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یبعث یوم القیامہ معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان. آقا فرماتے روضے محشر جب آتے امیر معاویہ آئیں گے تو ان کے بدن پر ایک چادر ہوگی، اور وہ چادر نور کی روشنی سے تیار ہوگی، ایمان کی روشنی سے، ایمان من نور الایمان، ایمان کی روشنی سے تیار ہوگی. اور آگے کی روایت میں کیا ہے معلوم؟ ان کی چادر پر لکھا ہوگا یاقوت سے کیا علیہ مکتوب، ان کی چادر پر لکھا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب. امیر معاویہ آئیں گے تو چادر ایسی ہوگی جس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان، مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان، ابو بکر کی صداقت کا اعلان، عمر فاروق کے فرقان ہونے کا اعلان، عثمان غنی کے سخی ہونے کا اعلان، اور حضرت علی کے ولی ہونے کا اعلان ہو رہا ہوگا. تو افسر محشر یہ مقام حضرت امیر معاویہ. ایک موقع وہ آیا معلوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع فرمایا، سنو یہ حدیث سنو، حضور جہاں لیٹ جائے، میں نے کہا نا وہ جنت، حضرت علی کی والدہ کی قبر میں لیٹے نا، تو ان کے آنے سے پہلے ہی حضور نے اس کو جنت کی کیاری بنا دیا. حضرت فاطمہ جو حضور کی حضرت علی کی والدہ ہے، ان کے لیے پہلے جنت کی کیاری مصطفیٰ نے بنا دیا، کیونکہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. کافر کے لیے گڑھا ہے، تبھی تو دنیا ہی میں جلتا ہے، جو بچتا ہے وہ گڑھے میں جلتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ دنیا ہی میں جلتا ہے، اور جو بستا ہے اس گڑھے میں جلتا ہے. اور مومن کا معاملہ یہ ہے کہ بدن سے روح نکلتی ہے، اللہ جنت کی کیاری میں ٹھکانا دیتا ہے. ان لوگوں کو اسی لیے ٹینشن ہو جاتی ہے کہ تم لوگ زمین میں کیوں جاتے ہو، جلا دینا چاہیے. تو ہم کہیں گے کچرے کو جلایا جاتا ہے، سونے کو چھپایا جاتا ہے. تو کچرا ہے جال، تو کچرا ہے جال. مسلمان ہمیشہ سونا رہا، سونا ہے، سونا رہے گا، اور سونے کو جلایا نہیں جاتا، اس کو تو چھپایا جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ ہی جلتا رہتا ہے. تو جنت کے کیا ہے؟ اب آقا علیہ السلام آتے، ام حبیبہ فرماتی ہیں، ہم مومنوں کی ماں، آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں، تاریخ ابن عساکر 59واں حصہ صفحہ 103 فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام آئے، وَأَخِي مُعَاوِيَةُ رَاقِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ. دوپہر کا وقت تھا، حضور داخل ہوئے، حضرت امیر معاویہ حضور کے تخت پر سو رہے تھے. ارے بولو نا یار، حضور کے تخت پہ سو رہے. قالت فرماتی فَذَهَبْتُ، میں گئی تاکہ میں ان کو جگا دوں کہ حضور آ رہے ہیں، جگ جاؤ، اٹھو یہاں سے. آقا کیا فرماتے؟ دعائیہ، اے ام حبیبہ رہنے دو، سونے دو. ام حبیبہ رہنے دو، سونے دو. کیوں؟ کانی انظر الیہ فی الجنہ یتکی علی اریکتہ. آقا نے فرمایا میں ایک جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو جنتی تخت پہ سو رہا ہے. میں ایک جنتی کو دیکھ رہا ہوں جو جنتی تخت پہ سو رہا ہے. دو چیزوں کا اعلان آقا نے فرما دیا. پہلی چیز مصطفیٰ نے بتایا کہ رافضی بھونکتا رہے، بھونکتا رہے، میرے معاویہ کو اللہ نے جنتی بنا دیا ہے. دوسری بات آقا نے یہ بتا دیا کہ جو میرا بستر ہوتا ہے تمہارے بسترے کی طرح نہیں ہے، ہمارا بستر بھی جنتی بستر ہے. بہت سے بولا یار، جنتی بستر ہے. اب یہیں پر جمعہ کو بھی ایک جواب دیا تھا میں نے،
کہ کچھ نالائق لوگ کہتے ہیں تمہارے نبی قبر میں زندہ ہیں، سارے نبی قبر میں زندہ ہیں اور روزی دی جاتی ہے، تو جہاں انکمنگ ہے وہاں آؤٹ گوئنگ ہے نا. یہ اعتراض کرتے ہیں پاگل. دیکھنا یوٹیوب وغیرہ پہ آتی ہے کلپیں. اب پاگل تو پاگل ہوتا ہے، کچھ بھی بکتا ہے آؤ باؤ شان. علامہ مشتاق احمد نظامی فرماتے ہیں کہ یہ بولتا ہے سمجھتا نہیں. سمجھ میں آیا نا؟ بولتا ہے سمجھتا نہیں. بولے اجمیر شریف میں جنت کا دروازہ ہے، خوشبو تو جنت کی نہیں آتی. تو کیا پیارا جواب دیا تھا علامہ مشتاق احمد نظامی. کہا جہنمی کو جنت کی کبھی خوشبو آتی نہیں، تو جو جنتی دروازہ جو جنتی ہوگا اس کو خوشبو ملے گی نا، جہنمی کو تو ملنے والی نہیں. تو کیوں ٹینشن لے رہا؟ تو ٹینشن ہی رہے گا نا، خوشبو کیوں نہیں ملنے. تو کلیئر کر لیں، خوشبو نہ آئے تو ایمان کا جائزہ لے، ورنہ جنتی دروازے پہ جب جنتی پہنچتا ہے تو جنت کی خوشبو کا احساس بھی کرتا رہے گا. صبر ہے نا جی. تو ان لوگوں نے کہا جب روزی ملتی ہے جہاں انکمنگ ہے وہاں آؤٹ گوئنگ بھی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ نالائق آدمی ہے، نالائق سوال جواب. ہم آقا علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دینے والے غلام. کہا جنت میں آدمی خوب کھائے گا بے روک ٹوک کھائے گا، خوب کھائے گا. کہا کھائے گا، انکمنگ ہو رہی آؤٹ گوئنگ کا کیا معاملہ ہے؟ کہا ڈکار آئے گی خوشبودار، سارا کھانا حرام. اب کہا جنت میں جب یہ معاملہ ہے تو جنت کے کیاری میں بھی تو یہ معاملہ ہوگا. جنت کی کیاری بھی یہی معاملہ ہے، روزی دی جاتی ہے، ڈکار آتی ہے، اللہ تعالیٰ سارا کھانا ہضم فرما دیتا ہے. صبر ہے نا. لیکن اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، اس کا ہاضمہ خراب ہے. بہرحال انشاءاللہ آگے اور گفتگو رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اتنا یاد رکھ کے ہم لوگ حضرت علی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارے ناک سے منہ سے جو سانس آتی جاتی ہے نا، یہ سانس بھی آقا علیہ السلام اور آپ کی آل اور آپ کے داماد حضرت علی کی دین ہے. یہ ان کی محبت میں نکلتی ہے، جو دل سے دھڑکن ہے یہ بھی ان کی محبت میں. لیکن اس محبت ہی نے بتایا کہ جو آقا نے فرمایا اس پر ہمارا ایمان، تو آقا نے حضرت امیر معاویہ کو جنتی فرمایا، یہی ہمارا ایمان ہے. صبر ہے نا. جو جہنمی کہے تو سمجھ لینا اس کے ایمان میں کمی آ گئی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر حضور فاروق میاں سبحان اللہ، کافی مریدین حضرت کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک جملہ پیش کر دیتا ہوں میں. حضرت فاروق میاں ظاہر سی بات ہے حافظ ملت کے شاگرد ہیں، ولی کے شاگرد، ولی کے بیٹے. زور سے بولا نا یار، ولی کے شاگرد ولی کے بیٹے. اور یاد رکھے فاروق میاں وہ جنہوں نے حافظ ملت کے پاس پڑھائی کی، لیکن آخری 8 مہینے یا 5 مہینے بچے حافظ ملت پردہ فرما گئے. تو حضور سلطان میاں رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اب کیا کریں؟ تو سلطان میاں نے فرمایا کیوں ٹینشن لیتے ہو، بریلی چلے جاؤ، وہاں پر ایک ولی ہے، اس کی بارگاہ میں رہو، اللہ فیض عطا فرمائے گا. جانتے ہیں وہ ولی کون ہے؟ جس کی طرف نشاندہی کی ہے وہ ہے جسے مفتی اعظم کہا جاتا ہے. تو فاروق میاں ولی کے بیٹے، ولی کا گھرانہ، استاد بھی ولی، اور جس کی تربیت میں 5-6 مہینہ رہے وہ بھی ولی. وہ فرماتے، میں نے ان سے سوال کیا حضور جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو جہنمی کہے، برا بھلا کہیں تو کیا ہوگا؟ میں نے ریکارڈ کر کے رکھا بھی ہے، خانقاہ کے اندر سے بہت سارے لوگ گواہ بھی ہیں. میں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی صحابیت سے مشرف فرمایا. صبر ہے نا جی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں نے جو بھی کہا سب حدیث کی روشنی میں اور حدیث کے کلمات سے کہا. اگر کسی کو بعد میں تکلیف ہو یا ٹینشن ہو یا وسوسہ یا شبہ ہو تو بلا شبہ عربی گرامر 9 سال پڑھے، اس کے بعد آ کر کے حافظ ملت کے در کے کتے سے آ کے مقابلہ کریں. سمجھ رہے نا. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. صلاۃ و سلام.